بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کچھ دن پہلے ہوئے ہیلی کاپٹر گر کے جو شہید ہونے والے صدر تھے ابراہیم رئیسی، ان کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ صدر تھا جس نے اسرائیل کی ناک میں دم کر دیا تھا، اور پھر یہ جو حادثہ ہوا ہے، کیا یہ واقعی ایک ایکسیڈنٹ تھا یا پھر یہ جان بوجھ کر کوئی کروایا گیا سوچی سمجھی سازش کے تحت ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایک قتل ہے؟ تو آج ہم اس میں اس چیز پر نظر ڈالتے ہیں اور کچھ ابراہیم رئیسی کی جو پرانی زندگی تھی اور ان کی وجہ شہرت جو تھی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، ابراہیم رئیسی 14 دسمبر کو ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایران کے 8ویں صدر ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ایران کے ایک لوکل اسکول سے حاصل کی، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں کی متحری یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری حاصل کی، اور پھر یہ 25 سال کی عمر میں ہی تہران کے ڈپٹی پروسیکیوٹر لگ گئے۔ انہوں نے اپنا جو سفر ہے لاء کا یہ جاری رکھا، اور 2017 تک یہ پروسیکیوٹر ہی رہے، اور ایک دن اچانک انہوں نے کہا کہ میں صدر کے الیکشن لڑوں گا۔ اس سے پہلے ان کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور پھر انہوں نے 2017 کے الیکشن میں حصہ لیا، لیکن تب یہ جیت نہ سکے اور صدر حسن ہی وہاں پر منتخب ہوئے 52% ووٹ لے کر۔ اس کے بعد دوبارہ جب 2021 کے الیکشن ہوئے تب جو ہے وہ ابراہیم رئیسی 62% ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے، اور انہوں نے اپنا جو صدارت کا اور اپنا جو نظام ہے سیاست کا وہ آغاز کیا۔ یہ مشہور اپنی صدارت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ 1988 میں انہوں نے ایک آئین پاس کیا تھا جس میں ان کے دستخط کی وجہ سے 3500 لوگوں کو پھانسی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے یہ تعداد صرف کاغذ میں 3500 بتائی جاتی ہے، لیکن اصل میں یہ بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے بڑا خوش ہو کر کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا ایک سائن دیکھو کتنے لوگوں کی موت کا باعث بنتا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ ان کو جو ہے وہ شہرت ملی پوری دنیا میں کہ یہ شخص کتنا سخت ہے اور کتنا ظالم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو اپنا اقدام تھا اس کو اتنا سخت کر دیا کہ ایک عورت جس کا نام مسا امینی تھا، وہ صرف اپنا سکارف نہ لینے کی وجہ سے پولیس سے جو ہے وہ گرفتار ہوئی، اور پولیس نے اس پر اتنا تشدد کیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ اس پر جب لوگ سڑکوں پہ آئے تو بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ دیا جاتا بلکہ ان کو غلط کہہ کر پولیس کو ہی کہا گیا کہ یہ اسرائیلی ہیں اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے ان پر جو ہے مزید ظلم ڈھائے جائیں۔ اس لیے یہ اپنے قانون کے معاملے میں تو بہت سکتے، لیکن انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے کہ جو سعودیہ کے ساتھ شروع سے ایران کے تعلقات خراب چلتے آ رہے تھے اس میں انہوں نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا، اور سعودیہ کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات اور روابط جو ہیں وہ بہتر بنائے، جس کی وجہ سے ایران میں کافی تبدیلی رونما ہوئی، اور اس کے تعلقات سعودیہ سے تجارت بھی بہت اچھی ہو گئی۔ ایک اور وجہ ان کی یہ بتائی جاتی ہے کہ دنیا میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا جو ابراہیم رئیسی ہیں یہ کر گئے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 24 اپریل کو انہوں نے ایک ہی رات میں اسرائیل پر 300 سے زائد میزائل اور ڈرون جو ہیں وہ داغ دیے۔ جو ہمت کوئی نہ کر سکا وہ انہوں نے کر دکھائی، اور شاید انہوں نے اسرائیل کا غرور مٹی میں ملایا، اس لیے ان کو اس بات کی سزا ملی ہے، یا پھر یہ ان کا واقعی ایک حادثہ تھا اور ان کی قدرتی موت تھی، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک اکیلا ہیلی کاپٹر نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ 2 اور ہیلی کاپٹر بھی موجود تھے، اور بتایا جا رہا ہے یہ جو ہیلی کاپٹر گرا ہے یہ موسم خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ کنٹرول نہ ہو سکا اور گر گیا۔ لیکن اگر ایسا تھا تو پھر باقی 2 ہیلی کاپٹر کیسے موسم کا جو ہے وہ سامنا کر گئے اور بچ گئے؟ فی الحال یہ ایک معمہ ہے جو جلد ہی حل ہو جائے گا، اور منظر عام پر آ جائے گا کہ کیا یہ اسرائیل کے خلاف جانے کا نتیجہ ہے یا ایک واقعی قدرتی حادثہ ہے۔ تو ہمیں تو امید ہے کہ انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کو جنت میں جگہ دیں، آمین۔ اور اگر یہ اسرائیل نے کیا ہے تو پھر اس کو اس کا جو ہے وہ بھاری جو جرمانہ ہے ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایران اس کے لیے شدید رد عمل جو ہے وہ دکھائے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے لیے یہی آپ کا سب سے بڑا انعام ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔